آئیں اپنے سروں کو ایک بار پھر ہم جھکائیں اور دعا کریں۔ زمین آسمان کے خالق اور مالک خداوند، ہم تیرا شکر کرتے ہیں اس وقت کے لیے کہ ہم تیرے کلام کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔ خداوند، جو ہی ہم تیرے کلام کو کھولتے ہیں تو سمجھنے والے دل ہمیں عطا فرما۔ خداوند، بالخصوص اپنے لیے دعا کرتا ہوں تو خداوند میرے الفاظ کو خداوند تو عطا فرما، میری زبان کا ذمہ لے، تاکہ خداوند جو کچھ بھی میں یہاں سے بولوں خداوند میں نہیں بلکہ تیرا روح تیرے بچوں سے ہم کلام ہو اور تیرے کلام کے بھیدوں کو ہم باہم مل کر سمجھ سکیں۔ سننے والے، دیکھنے والوں کے لیے، سب کے لیے دعا کرتا ہوں خداوند تو انہیں بھی اپنے روح سے معمور کر، سمجھنے والے دل دے، سننے والے کان عطا فرما، تاکہ خداوند تیرے کلام کو وہ سمجھ سکیں، جان سکیں اور تیرے کلام سے فیضیاب ہو کر خداوند بڑی کثرت سے برکت پا سکیں۔ یہ سب ہم تیرے بیٹے کے پاک اور جلالی نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ فیس بک آج کل تقریباً ہر کوئی استعمال کرتا ہے اور وہاں سے ہمیں بہت ساری چیزیں سیکھنے کو بھی ملتی ہیں، انٹرٹینمنٹ بھی ہوتی ہے، اور اکثر ہم ٹائم اس پہ صرف کرتے ہیں، اسپینڈ کرتے ہیں اس پہ ٹائم۔ تو اسی طرح میں بھی فیس بک پہ کچھ دیکھ رہا تھا تو اچانک ایک پوسٹ میری نظر سے گزری اور ان کا نام ہے، جو فیس بک پہ نام ہے ان کا، وہ ہے سادھو سندر، اور نام شاید ان کا عثمان ہے یا کیا ہے میں نہیں جانتا، لیکن انہوں نے یہ پوسٹ ڈالی ہوئی تھی اور یہ پوسٹ دیکھ کر میں اس میں بڑا انٹرسٹڈ ہوا، میں نے پڑھنا چاہی۔ تو جب میں نے پڑھی تو اس میں لکھا تھا، حیوان کا عدد شروع ہو چکا ہے، حیوان کا عدد شروع ہو چکا ہے، اور پھر آگے یہاں پہ آیات جو دی گئی ہیں ان صاحب نے لکھی ہیں، مکاشفہ 13 باب کی 16ویں آیت سے آگے 18ویں آیت تک لکھا ہے، اور اس نے سب چھوٹے بڑوں، دولت مندوں اور غریبوں، آزادوں اور غلاموں کو دہنے ہاتھ یا ان کے ماتھے پر ایک ایک چھاپ کرا دیا، تاکہ اس کے سوا جس پر نشان یعنی اس حیوان کا نام یا اس کے نام کا عدد ہو اور کوئی خرید و فروخت نہ کر سکے۔ حکمت کا یہ موقع ہے، جو سمجھ رکھتا ہے وہ اس حیوان کا عدد گن لے، کیونکہ وہ آدمی کا عدد ہے اور اس کا عدد 666 ہے۔ اور آگے پھر یہ صاحب لکھتے ہیں، بڑے بڑے ایمانداروں نے ویکسین لگوائی ہوگی، زندگی کا تاج اس کو ملے گا جو آخر تک برداشت کرے گا۔ اب یہ وقت ہے زندگی کا تاج لینے کا۔ بڑے بڑے ایماندار اپنے ایمان سے برگشتہ ہو گئے ہیں اور بڑے بڑے ایمانداروں نے ویکسین لگوائی ہیں۔ اس نے کہا تو جہاں جائے گا میں تیرے ساتھ ہوں گا۔ یہ ان صاحب کی پوسٹ ہیں، اور جو مجھے انٹرسٹنگ چیز لگی اس پوسٹ میں وہ تھی ویکسین لگوائی۔ ہم جس دور میں سے گزر رہے ہیں، پینڈیمک میں سے گزر رہے ہیں، کرونا وائرس کے ویکسین لوگ لگوا رہے ہیں، اور بہت سارے لوگ ہیں جو نہیں بھی لگوا رہے۔ تو یہ صاحب لگتا ہے ان میں شامل ہے جو ویکسین نہیں لگوا رہے، اور یہ ایمان رکھتے ہیں کہ اگر یہ کرونا وائرس کا ویکسین انہیں لگایا جائے گا تو یہ ان پر حیوان کی، جس کا ذکر مکاشفہ کے 13 باب میں ہے، اس کا عدد انہیں مل جائے گا، یا اس کی چھاپ ان پر لگ جائے گی۔
یہ صرف یہ صاحب اکیلے نہیں ہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس طرح کی باتیں سوچتے ہیں. اور جب یہ مسئلہ شروع ہی ہوا تھا تو میں نے بہت ساری ویڈیو دیکھی جو بڑے بڑے پاسبان یہ میسج دے رہے تھے اپنی کلیسیاؤں کو کہ یہ جو کرونا وائرس کا ویکسین نکال رہے ہیں یہ حیوان کی چھاپ ہے اور یہ ہمیں نہیں لینا چاہیے، اس میں یہ ہے، اس میں وہ ہے. اور اس سے پیشتر بھی جب کئی سیکیورٹی کمپنیوں نے یا کئی کمپنیوں نے اپنے کارکنوں کے ہاتھوں میں چپس لگائی آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے، تو اس وقت بھی لوگوں نے شور شرابہ کیا کہ یہ حیوان کی چھاپ ہے اور یہ لوگ لے رہے ہیں، ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے یا ہمارے ماتھے میں چپ لگ جائے گی، اس طرح کا سلسلہ ہوگا. تو میں چند لمحوں کے لیے اس پر بات کرنا چاہتا ہوں کہ حیوان کی چھاپ جو ہے وہ کیا ہے. اگرچہ یہ بڑا مشکل سا مضمون ہے، لیکن میں سوچتا ہوں کہ ہمیں اس پر بات کرنی چاہیے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ حیوان کی چھاپ جو ہے وہ ہے کیا. ہم اکثر ذکر کرتے ہیں، اینٹی کرائسٹ کا ذکر کرتے ہیں، مخالف مسیح کا ذکر ہم اکثر باتوں میں کرتے ہیں، اور جھوٹے نبی کا بھی ذکر کرتے ہیں. یہ تمام باتیں جو ہیں ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں اکثر کرتے رہتے ہیں. گفتگو کسی نہ کسی طریقے سے ہم میں یہ آ جاتی ہے اور ہم ذکر کرتے ہیں کہ فلاں جو ہے وہ جھوٹا نبی ہے، فلاں جو ہے وہ مخالف مسیح ہے. اور اب یہ جو لوگ باتیں بنا رہے ہیں کہ کرونا وائرس کا ویکسین جو ہے یہ اس حیوان کی چھاپ ہے، تو کیا یہ حقیقت ہے؟ کیا یہ سب کچھ ایسا ہی ہے جیسا یہ لوگ کہہ رہے ہیں؟ کلام مقدس اس کے بارے میں کیا فرماتا ہے؟ ہم اس کے ذریعے سے ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ خداوند نے جو ہمیں یہ سکھایا ہے حیوان کی مہر، یہ مہر ہے کیا اور یہ حیوان کون ہے، ان باتوں کو ہمیں سمجھنا ضروری ہے. انہوں نے ایک اور پوسٹ میں بھی یہی ذکر کیا جن صاحب کا میں ابھی ذکر کر رہا ہوں. 2-3 پوسٹیں انہوں نے لگائی ہوئی ہیں اور بہت سارے ان کے مداح ہیں، ان کی باتوں کو سن رہے ہیں، ان کو لائک کر رہے ہیں، اور اس طرح یہ پیغام بہت سارے لوگوں تک پہنچ رہا ہے. لیکن کیا واقعہ ہی کرونا وائرس کا جو ویکسین ہے وہ حیوان کی چھاپ ہے؟ اگر ہے تو کیسے ہے؟ کلام مقدس اس کی تصدیق کرتا ہے کہ یہ اس طرح کا کچھ سلسلہ نہیں ہے، یہ حیوان کی چھاپ نہیں ہے. اور اگر کوئی آپ کو اکساتا ہے تو یہ کلام مقدس کی کوئی دلیل نہیں ہے. کلام مقدس سے کچھ ایسی دلیل ہمیں نہیں ملتی ہے کہ اگر ہم انجیکشن لگوا لیں گے تو یہ حیوان کی چھاپ بن جائے گی. یہ کلام مقدس کی تعلیم نہیں ہے. پہلی بات ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ جو چھاپ ہے یا مہر ہے وہ ہے کیا، اس کا مقصد کیا ہے، اور وہ چھاپ جو ہے اس کا جو بنانے والا ہے وہ کون ہوتا ہے. چھاپ جب کسی چیز کی ہے تو وہ کسی چیز کے اختیار کو ظاہر کرتی ہے. جیسے ایک کمپنی کا کوئی جو بااختیار شخص ہے، اس کی یہ سٹیمپ ہوگی کہ وہ پریزیڈنٹ ہے یا اس کا سیکریٹری ہے یا اس کا خزانچی ہے یا کوئی بھی عہدہ ہے، اس کی وہ مہر ہوگی اور اس سے اس کا اختیار ظاہر ہوتا ہے کہ وہ یہ کام کرنے کا اہل ہے. اسی طرح جب ہم کلام مقدس میں چھاپ کے متعلق ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ چھاپ میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں. پہلی بات، چھاپ جو ہوتی ہے یا جو سٹیمپ ہوتی ہے، مہر ہوتی ہے، اس پر پہلی چیز جو ہوتی ہے وہ اس شخص کا نام ہوتا ہے جس کے نام سے یہ چھاپ بنتی ہے. اس کے بعد اس کا لقب ہوتا ہے کہ وہ کون ہے، اور اس کے بعد
وہ علاقہ جہاں پر اس کا عمل ہونا چاہیے. یہ 3 باتیں ہیں جو ایک چھاپ میں ہوتی ہیں. تو خداوند نے جو ہمیں چھاپ دی ہے ہم اس میں بھی ان باتوں کو ہم دیکھتے ہیں. اور اکثر ہم حیوان کی چھاپ کا ذکر کرتے ہیں، لیکن حیوان کی چھاپ کو سمجھنے کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم خدا کی چھاپ کو پہلے سمجھیں. اور بہت سارے لوگ حیوان کی چھاپ کو جانتے ہیں یا اس کا ذکر کرتے ہیں، لیکن ان کو یہ پتا نہیں کہ خدا کی بھی کوئی چھاپ ہے. کیونکہ کلام مقدس میں اس کا ذکر ہے کہ خدا کی چھاپ ہے اور خداوند کے لوگوں پر وہ لگی ہوگی. اور خداوند کی چھاپ جو ہے اس میں خدا کا نام ہے، یعنی چھاپ والا جو نام ہے اس کا وہ خدا ہے، اور اس کا لقب جو ہے وہ خالق ہے، اور اس کی جو حدود ہے وہ زمین اور آسمان ہے. ہر جگہ پر خداوند کا اختیار ہے. لہذا یہ سٹیمپ جو ہے، جو چھاپ انسان کو ملے گی، اس چھاپ میں جو حیوان کی چھاپ کا ذکر آتا ہے اس میں بھی یہ تینوں چیزیں ہوں گی. جس طرح خدا کی چھاپ میں اس کا خدا کا نام ہے، خدا کا لقب ہے، اور خدا کی حدود، اختیار کی حدود ہیں، وہ سب کچھ شامل ہے. اسی طرح جب حیوان کی چھاپ ملے گی تو پھر اس میں بھی یہ چیزیں موجود ہوں گی. اب دیکھیں خداوند کے کلام میں لکھا ہے مکاشفہ 7واں باب اور اس کی 13ویں آیت. یہاں لکھا ہے، جب تک ہم اپنے خدا کے بندوں کے ماتھے پر مہر نہ کر لیں، زمین اور سمندر اور درختوں کو ضرر نہ پہنچانا. یہاں غور طلب بات جو ہے کہ خدا کے بندوں کے ماتھے پر مہر نہ کر لیں، زمین اور سمندر اور درختوں کو ضرر نہ پہنچانا. یہاں یہ ثابت ہوتا ہے مکاشفہ کے اس آیت میں کہ خداوند کے لوگوں پر بھی ایک مہر ثبت کی جائے گی، ان پر بھی مہر لگائی جائے گی. جس طرح حیوان کی مہر کا ذکر آتا ہے، لوگوں کو حیوان کی چھاپ ملے گی اور وہ خرید و فروخت نہیں کر سکیں گے جو ان کو نہیں ملے گی. تو وہ لوگ ہیں جن کو خدا کی مہر مل چکی ہوگی اور وہ خرید و فروخت نہیں کر سکیں گے. اب یہ خدا کی مہر ہے کیا اصل میں؟ اب اس طرف ہمیں غور کرنا ہے کہ خدا کی مہر جو ہے وہ ہے کیا. حزقیل اس کا 20واں باب اور اس کی 20ویں آیت میں اس کا ہم جواب دیکھتے ہیں کہ خداوند کی مہر جو ہے یا اس کا نشان جو ہے خدا کا وہ کیا ہے، خداوند کے لوگوں کا کیا نشان ہوگا. اور میرے سبتوں کو مانو کہ وہ میرے اور تمہارے درمیان نشان ہوں، تاکہ تم جانو کہ میں خداوند تمہارا خدا ہوں. حزقیل 20واں باب اور 20ویں آیت. اور میرے سبتوں کو مانو کہ وہ میرے اور تمہارے درمیان نشان ہو، تاکہ تم جانو کہ میں خداوند تمہارا خدا ہوں. یہ یہاں صاف ظاہر کر دیا ہے، خداوند نے بیان کر دیا ہے کہ جو خداوند کے لوگ ہیں، خدا اور اس کے لوگوں کے درمیان ایک نشان ہے جو خداوند کی مہر ہے، وہ ہے سبت. اور وہ سبت چوتھا حکم ہے خداوند کا، جس میں بتایا گیا ہے کہ خداوند خدا خالق ہے، اس نے زمین اور آسمان کو 4 دن میں خلق کیا ہے. اور جو ایک مہر میں خصوصیات ہونی چاہیے وہ اس چوتھے حکم ہی میں ہمیں ملتی ہیں کہ خدا ہمارا خالق ہے، وہ خدا ہے، یہ اس کا نام ہے، اور اس کا لقب جو ہے وہ ہمارا خالق ہے، اور اس کا جو اختیار کی حدود ہیں وہ زمین اور آسمان ہے جسے اس نے خلق کیا ہے. لہذا یہ ہے خداوند کی مہر، خداوند کا سبت، چوتھا حکم جو ہے خداوند کا. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا اس حکم کو بھلا چکی ہے. بیشتر جو لوگ ہیں اس
को तस्लीम नहीं करते। और जैसा कि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि तमाम दुनिया उसके पीछे होली, तो आज हम देखते हैं कि गिने चुने लोग हैं जो सबत को तस्लीम करते हैं या मानते हैं, उसे मुकद्दस मानते हैं। लेकिन तमाम जो मसीही लोग हैं बेशतर जो हैं वो हफ्ते के पहले दिन उसकी इबादत करते हैं, और वो जो है वो खुदावंद के हुक्म के मुताबिक नहीं। अगरचे सबत आज हमारा मौजू नहीं, लेकिन ये भी उसी चीज का हिस्सा है। अब दूसरी बात हमें जो सीखनी है वो ये है कि ये हैवान कौन है। इसका जिक्र हम सुनते हैं जी, हैवान की छाप मिलेगी या हैवान का अदद उसे मिलेगा। तो ये सब बातें जो है समझने के लिए पहले हमें ये जानना है कि हैवान कौन है। कलाम मुकद्दस में हम जब जाते हैं मुकाशफा 13वें बाब से लेके 18वें बाब तक, बल्कि 19-20 बाब तक जब जाते हैं, इन अबवाब में इस हैवान का कसरत से जिक्र आता है और उसकी जो खसूसियात हैं, जो उसके काम हैं, वो सारे वहां बयान किए गए हैं। और ये एक अजीब बात है कि यहां पे सिर्फ परस्तश की जंग है। खुदा चाहता है कि हम खुदा की तमजीद करें, उसकी परस्तश करें, उसकी इबादत करें, और यहां हैवान जो है लोग उसकी परस्तश करते हैं। और ये हैवान जो है वो है कौन? आप दानियल की पेशन गोइयों से वाकिफ हैं, और यही पेशन गोइयां जो है मुकाशफा में दोहराई गई। और चौथा हैवान जो है वो हम तारीख के वसीले से जानते हैं कि वो रूमी हुकूमत थी। और अब जो हैवान जिसका यहां जिक्र मिलता है वो है कि चौथे हैवान ने उस जो जिसका जिक्र हैवान का है उसको अपना इख्तियार दे दिया। और ये मुख्तसर तौर पर मैं बताता चलूं कि रोमन हुकूमत जो थी, जब उन्हें शिकस्त हो रही थी, तो फिर उस वक्त जब कंस्टेंटीन ने मसीहत कबूल की, तो उसके बाद हम देखते हैं कि उन्होंने मसीहत को अपना जो मुल्की मजहब था वो बना लिया। तो उसके बाद हम देखते हैं कि जो रोम का बिशप था उसको ये इख्तियार दिया गया कि वो रूहानी तरीके से भी, कलीसियाई तरीके से भी रहनुमा हो, और फिर उसे जो मुल्की इख्तियार भी था वो भी दिया गया। लिहाजा उसके पास ये इख्तियार था कि वो कलीसिया को भी चलाए और मुमलकत को भी चलाए। और यूं हम देखते हैं कि पपायत की बुनियाद पड़ी, पेपसी की बुनियाद पड़ी। और आगे चलकर हम देखते हैं कि जो पपायत ने या कैथोलिक चर्च ने, रोमन कैथोलिक चर्च ने जो काम किए वो खुदावंद के कलाम के बरअक्स थे। और जब हम उनका जिक्र करें, देखें, तो हम तारीख के वसीले से हम जान सकते हैं कि वो तमाम जो बातें खुदावंद के गजब की बातें हैं और जो मकरूह बातें हैं वो कलीसिया ने इख्तियार की। और आज भी जैसा पिछले हफ्ते हमारा सबक था 10 अहकाम के बारे, कि किस तरह रोमन कैथोलिक कलीसिया ने 10 अहकाम जो है वो तब्दील कर दिए हैं, उनमें से दूसरा हुक्म निकाल दिया है और चौथे हुक्म को उन्होंने तीसरा हुक्म बना दिया है, या इस तरह तमाम जो है रद्द बदल करके, तो जो खुदावंद के अहकाम है उनको बिल्कुल ही मसख कर दिया है। और ये हैवान जो है उसने ये सारा कुछ किया है। अब आते हैं, ये हैवान की छाप है क्या? हैवान की छाप क्या है? जिस तरह खुदा की छाप है और वो है सबत का दिन, इसी तरह इस हैवान की मोहर भी है, और वो है उसका इबादत का दिन। खुदा का इबादत का दिन जो है वो खुदावंद के लोगों के लिए, जैसा हिजकिय्याल के सहीफे में लिखा है
کہ وہ ان کے لیے نشان ہے, وہ ان کے لیے ایک مہر ہے. تو اسی طرح جو حیوان کی چھاپ ہے وہ بھی ان کی عبادت اور پرستش کا دن ہے. اور وہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو رومن کیتھولک کلیسیا ہے وہ یہ بڑے بابانگ طول یہ اقرار کرتی ہے کہ انہوں نے سبت کو, جو 7واں دن سبت ہے, اس کو پہلے دن میں بدل دیا ہے, اور یہ کلیسیا کے پاس اختیار ہے. اب یہاں دیکھیں کہ مہر جو ہے اس میں اختیار کی بات ہے, اور یہاں کیتھولک چرچ, رومن کیتھولک چرچ یہ کہتی ہے کہ ہمارے پاس یہ اختیار ہے کہ ہم یہ کام کر سکیں, خدا کی شریعت کو بدل دیں, خدا کے حکموں کو ہم تبدیل کر دیں. اور دانیل کی کتاب میں ہم دیکھتے ہیں, دانیل 7واں باب اور اس کی 25ویں آیت میں وہاں ذکر آتا ہے کہ یہ حیوان جو ہے وہ شریعت کو اور اوقات کو بدلے گا, اور آگے چل کر یہ پیشن گوئی جو ہے وہ رومن کیتھولک کلیسیا اسے پوری کرتی ہے, اور وہ تمام جو خداوند کی شریعت ہے اسے تبدیل کرتی ہے. جو خدا کو اختیار ہے وہ انہوں نے اپنا رکھے ہیں. جیسے مثال کے طور پر کلام مقدس میں لکھا ہے کہ گناہ معاف کرنے کا اختیار تو خدا کو ہے, اور کیتھولک چرچ میں یہ دستور ہے کہ جا کر ان کا جو فادر ہے اس کے سامنے اقرار کریں. کلام مقدس ہمیں ایسا نہیں سکھاتا ہے. اور جو حیوان کی مہر ہے وہ اس کا دن ہے جو اتوار کا دن ہے, اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تمام مسیحی کلیسیائیں جو ہیں وہ اس دن کو اپنائے ہوئے ہیں, حیوان کے اس مہر کو لیے ہوئے ہیں. اور یہاں جو حوالہ ہم نے دیکھا ہے اس میں آتا ہے کہ ماتھے یا ہاتھ پر چھاپ دی جائے گی. اس حیوان کی مہر جو ہے وہ انسانوں کو ان کے ماتھے یا ہاتھ پر دی جائے گی, اور یہ چیز لے کر لوگ جو باتیں بناتے ہیں کہ جو چپ ہے وہ ہاتھ میں لگے گی یا ماتھے پر لگے گی, تو وہ ہمیں نہیں لینی چاہیے. لیکن عزیزو یہاں جو ہے وہ سمجھنے والی بات ہے, یہ نہ تو چپ اور نہ یہ انجیکشن جو ہے یہ حیوان کی مہر ہے, بلکہ ان کا تعلق جو ہے وہ کسی اور بات سے ہے, اور وہ یہ ہے کہ ہاتھ جو ہیں وہ کام کرنے کو ظاہر کرتے ہیں, اور جو ماتھا ہے, سر ہے, وہ سوچنے کو ظاہر کرتا ہے. اور جب ہم یہ مہر جو ہے وہ لیں گے تو ہم جو حیوان کی سوچ ہے ہم اس کے مطابق اپنے ہاتھوں سے یا ہم وہی کام کریں گے جو حیوان سوچتا ہے. یہ ہے حیوان کی مہر, اور اس کی مہر جو ہے وہ ہم قبول کریں گے, یعنی ہم اس کے پرستش کا دن جو ہے اسے قبول کریں گے. اور آخری ایام میں, آخری دنوں میں یہ خاص طور پر یہ ہمارے لیے ایک چیلنج ہوگا کہ لوگ جو ہیں ہمیں اس کے لیے اکسائیں گے, اور یہ اختیار جو ہے یہ دو قوتیں جو ہے مل کر بنائیں گے, اور بہت سارے لوگ اس کو نہیں جانتے, لیکن یہ کام جو ہے بڑی تیزی سے بڑھ رہا ہے. کچھ دیر پہلے کی بات ہے کہ جو پوپ ہیں انہوں نے یہ لیٹر جو ہے امریکن صدر کو لکھا تھا کہ امریکہ میں جو اتوار کا دن ہے وہ عبادت اور فیملی ڈے ہونا چاہیے. اب یہاں آپ دیکھیں کہ کس طرح اپنا پوپ جو ہے وہ اثر و رسوخ استعمال کر رہا ہے, اور یہ کہہ رہا ہے کہ اتوار کا دن جو ہے وہ عبادت کا اور فیملی ڈے ہونا چاہیے, اپنے خاندان کے ہم ساتھ وقت صرف کریں, یعنی وہ چھٹی کا دن ہونا چاہیے. اور
बाकी दिनों में काम काज करना चाहिए। खुदावंद का कलाम कहता है कि 7वां दिन जो है वो सबत है, लेकिन कलीसिया, रोमन कैथोलिक कलीसिया कहती है कि ये हमारा इख्तियार है और हमने अपने इख्तियार के साथ उस 7वें दिन को पहले दिन में तब्दील किया है, और लोग उस इख्तियार को ले रहे हैं अपने ऊपर। बहुत सारी कलीसियां जो हैं वो उसी तरह इतवार को ही इबादत करती हैं। हालांकि प्रोटेस्टेंट हम कहलाते हैं, लेकिन फिर भी वो तमाम जो हैवान की बातें हैं, रोमन कैथोलिक चर्च की जो रसूमात हैं और उनकी जो तालीमात हैं, वो बहुत सारी आज भी प्रोटेस्टेंट चर्चेस में मौजूद हैं जो कलाम मुकद्दस के बरक्स हैं। लिहाजा याद रखें कि जो हैवान की मोहर है वो ना तो कोरोना वायरस का वैक्सीन है और ना कोई चिप है जो जिस्म में जो लगा दी जाएगी, बल्कि जब इंसान उस इख्तियार को अपने ऊपर ले लेगा और वो ही काम करेगा जो हैवान चाहता है, तो वो उसकी मोहर होगी। और हैवान आखिरी अयाम में ये कहेगा कि हम इतवार वाले दिन, हफ्ते के पहले दिन खुदावंद की इबादत करें, जबकि खुदावंद चाहता है कि हम 7वें दिन करें। और जो खास तौर पे अमेरिका में रहते हैं वो जानते हैं कि कितनी तेजी से संडे लॉ की तरफ पेशरफ्त हो रही है। और संडे लॉ ये है कि तमाम आलम में जो इतवार का दिन है वो छुट्टी का दिन और इबादत का दिन होगा। आज भी जब हम अपनी नजरें गैर मसीही ममालिक की तरफ भी दौड़ाते हैं तो उनमें भी हम देखते हैं कि वो भी उस हैवान की छाप को लिए हुए हैं। इतवार को छुट्टी होती है और मसीही ममालिक जो हैं उनमें भी इतवार के दिन छुट्टी होती है। और अब तो ये इख्तियारी है, बहुत सारी आजादी है हमें कि हम हफ्ते वाले दिन भी इबादत कर सकते हैं, लेकिन जब ये संडे लॉ आ जाएगा, जब ये हैवान की मोहर जो है वो हर एक को लेना लाजिम हो जाएगी, उस वक्त हमें फैसला करना पड़ेगा कि हमने वो मोहर लेनी है या नहीं। और अगर हम वो मोहर नहीं लेते तो फिर हम खरीदो फरोख्त करने के काबिल नहीं होंगे, क्योंकि दूसरे दिनों में हम कर सकते हैं, लेकिन इतवार वाले दिन हम खरीदो फरोख्त नहीं कर सकेंगे। वो सब कुछ बंद होगा, क्योंकि वो हैवान का दिन है, वो परस्तश का दिन है। और इस तरह की बातें जो है वो आगे बढ़ती जाएंगी। और कलाम मुकद्दस में लिखा है कि शैतान आखिरी अय्याम में फाड़ खाने वाले शेर की मानंद धाड़ता फिरता है, गरजता है कि किस तरह खुदावंद के लोगों को फरागंदा करे। हैवान उस मोहर को लाजिम करार देगा कि हर एक शख्स वो मोहर ले, यानी उस दिन की परस्तश करे। और हैवान की परस्तश उसी तरह होगी जब हम उसके दिन को तस्लीम करेंगे, और हैवान की मोहर हमें उसी वक्त मिलेगी जब हम खुदावंद की मोहर को छोड़ के उस हैवान की मोहर को लेंगे और उसके दिन को हम कबूल करेंगे। लिहाजा खुदावंद से दुआ करें कि खुदावंद हमें ऐसी आजमाइश में ना पड़ने दे, और अगर जब हम पर ऐसी आजमाइश आती है तो खुदावंद हमें उसमें सुरखरू करे और हम हैवान की मोहर लेने के बजाय हम खुदावंद की मोहर लेने वाले हों, और उसका पाक सबत जो है, 7वां दिन सबत जो है, हम उस दिन को खुदावंद की हम तमजीद करने वाले हों उसे, क्योंकि वो एक नजात का वसीला बनेगा। बहुत सारे लोग, आज भी मैं एक वीडियो देख रहा था और एक जो प्रीचर है वो बड़े जोरों शोर से कह रहे थे कि सबत में नजात नहीं है, लेकिन आखिरी दिनों में सबत ये एक मयार बन जाएगा
کہ ہم نجات یافتہ بن سکتے ہیں یا نہیں۔ اگر ہم شیطان کی یا حیوان کی مہر لے لیتے ہیں تو ہم وہ نجات نہیں حاصل کر سکتے۔ ہمیں نجات حاصل کرنے کے لیے خداوند کی مہر لینی ہے، اور خداوند کی مہر جو ہے وہ خداوند کا پاک سبت ہے، 7واں دن، جسے ہمیں ماننا ہے، اس کی عبادت کرنی ہے۔ خداوند آپ سب کو بڑی کثرت سے برکت دے، تاکہ ہم سب اس دن کو، اس مہر کو جو خداوند کی مہر ہے، اسے ہم لے سکیں اور اس کے ساتھ ہمیشہ رہ سکیں۔ خداوند آپ کو برکت دے۔